السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ ان محمد رسول اللہ محمد عبدہ ورسولہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ محمد لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مقام محمود الذي وعدته۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ سامعین کرام، قرآن مجید دا 18واں پارہ سورہ نور اور دی 31ویں آیت ہے جڑا آخری ٹکڑا میں تواڈے سامنے پڑھیا۔ اس مقام تے اللہ پاک نے ایک ایسے خطرے دی نشاندہی کی
جس تو زیادہ معاشرے لی تباہ کرنے والی کوئی شے نہیں۔ ایسی ایٹم ہم سمجھتے ہیں کہ کسی جا کے رات آ جائے لکھاں انسان ایک لمحے تباہ ہو جاندے، یا زور دا زلزلہ آئے تو بستیاں جڑیاں زمین بوس ہو جاندیاں۔ کسی جگہ سکا بالن پیا ہوئے تو اتنے بارود تھوڑا جہا رکھ کے انہوں اگ لگا دی جائے، پک کر کے اڑ گیا۔ یہاں نالوں بھی زیادہ خطرناک جڑا نا کم جڑا جس معاشرے پیدا ہو جائے بچ نہیں سکتا۔ آدم علیہ السلام تو لے کے تاریخ پڑھی ہے، بڑی بڑی ترقی کی دنیا نے، عمارتاں بنائیاں، پل بنائے، باغ بنائے، رونق خوشحالی، مگر اس فتنے نے جدوں جنم لیا ایک کیڑا پیدا ہو گیا جرثومہ، بالکل گڑ سڑ گیا۔ انہوں نے ڈگدیاں پھر کوئی نہیں بچا سکیا، نہ انہوں دی دولت، نہ انہوں دے لشکر، نہ خزانے۔ یہ فتنہ عورت دی اوریانی کا فتنہ، جدوں عورت سامنے آ جاتی ہے ننگیا ہو کے، نہ یونان بچیا، نہ روم بچیا، نہ مصر، نہ ہندوستان، نہ ایران، نہ کوئی قوم نہیں رہ سکی پھر، پاویں انہوں کو سارے سامان سی، علم و فن سی، برباد۔ حالانکہ عورت اللہ پاک نے کیسی شے پیدا کی جے حدود دے اندر رہے، یہ تو زیادہ کوئی مقدس اور محترم شے نہیں۔ یہ اللہ دے نبی اور رسول پیدا ہوئے، اے ماں ہے جدے قدمہ تھلے جنت ہے، اے بیٹی ہے تو فرمایا جدے 3 جم پین وہ واسطے دوزخ والوں پردہ بن جاندیاں، اے بھیڑاں ہے تو فرمایا جابر اگر تو اس تو بیوہ عورت نہ شادی کی، حالانکہ تو اپنے باپ دا ایکو پتر سی، مگر مر لگیا تیرے باپ نے آکھا میں شہید ہو چلیا پتر میدان ہو، اے 9 بھیڑاں انہوں محسوس نہیں ہونا چاہیے عبداللہ زندہ نہیں رہا، تیرا باپ مریا جڑا ہے انہوں محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت جابر نے ایک بیوہ عورت نہ شادی کر لی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک دن پوچھا تو فرمایا میں بیوہ نہ کر، فرمایا یار تو جابر کسی کمواری لڑکی نہ شادی کر دوں، پیو کا ایک پتر سی، انہیں تھوڑے باغات ہے کچھ کھیل مر لیں گے۔ فرمایا ابا جی نے اس وقت کیا سی تو میں سمجھا کہ اگر میں اپنے ہان دی لایا تو اپنی رنگ رلیاں گم ہو جانا، یہاں بچیاں نو کس پوچھنا، اس تو میں اپنی جوانی ذبح کر دیتی، اپنی خواہشات ختم کرتیاں، ایک سیانی عمر دی لایا بے ماں بن کے رنس بار۔ حضور نے خوش ہو کے 27 مرتبہ جابر لی بخشی دی دعا کی۔ اس تو بیویت اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم لہذا، تو ہر چوں سارے تو چنگے دن قیامت دے ہونے ہیں جنہوں دا سلوک اپنی گھر والی نہ چنگا۔ یہ تسی اللہ دی امانت وصول کر دے، جدوں نے میں قبول کیتی، کوئی بندہ کسی نے کہہ دی تھی پھڑا سکتا؟ خدا دا قانون ہے جڑا تیرے لیے حلال کردا، تے اللہ ویکھ رہا اب تو دی امانت نہ کی رہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اسی خطبہ نکاح پڑھنے ہیں تے بندے گواہ نہیں ہو، اللہ خود اس مجلس میں موجود ہے، وہ ویکھدا ہے تیری نیت قبول کرنا کی، انہیں حساب لینا، یعنی بڑی شے ہے۔ حتیٰ کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا جے حد چ رہو تو غیانی نہ آ جائے، فاما من طغی، جڑے حد تو باہر ہو جاندے اسی تو غیانی جاننے، دریا کناریوں باہر ہو گیا، ہڑ آ گیا تو تباہ ہو گیا سب، اندر روے کنی دنیا دے کم دریاواں دے ذریعے ہو، حد چ رہی مرد بھی حد چ رہا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کہ جدوں شادی ہوندی ہے کسی بچے بچی دی وہ ادھا دین مکمل ہو جاتا، باقی ادھا دین جڑا نماز روزے حجاں کے وہ دی فکر کرے، اے آپ ادھا دین ایڈا وڈا عمل جنوں اسی دنیا داری سمجھتے تھے، فرمایا دنیا داری نہیں، رب دے جہان دی رونق کے نہ قائم۔ اللہ قرآن خود آندا وابتغوا ما کتب اللہ لکم، جدوں عورتاں پاک ہون ناپاکی دے دنوں تو بعد انہاں دے قریب جاؤ تے جڑی اولاد قسمت تہاڈے رب نے لکھ دتی انہوں تلاش کرو، اے میرا جہان آباد رکھو۔ اس تو جڑے نکاح نہیں کردے دے درویش ہیں اسی راہب ہیں، اللہ پاک فرمایا میرے دشمن سی، میں جہان آباد کر رہی عورتاں پیدا کیتیاں، تسی میری سکیم دی مخالفت کر رہے، تسی دوزخی جے، کوئی جنت نہیں چڑھتی، تسی لعنتی جے تے میرے کارخانے نوں برباد کرنا چاہندے، نکاح کرو۔ اس تو حضور علیہ السلام بار بار فرماؤندے کہ لوگو ایسیاں عورتاں نال نکاح کرو جڑیاں پیار کرن تے جڑیاں بچے جان۔ اور یہ بھی رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا، اور حضرت ابو ذر جیسے درویش صفت آدمی پکار اٹھے کہ اللہ دے رسول تو صدقہ کی نہیں جانا، تے آکھیا بیوی دے کول جانا بھی صدقہ، مباشرت بھی صدقہ، یہ بھی صدقہ، ثواب لکھدا اللہ۔ حضور نے فرمایا اگر یہ حرام طریقے نہ اپنی خواہش پوری کر رہا تو گناہ ہوندا کہ نہ ابو ذر؟ کیا ہوندا؟ تو فرمایا جدوں نے گناہ چھڈیا حد دے اندر رہا، اللہ دا حکم منیا، کیوں نہیں ثواب انہوں ملنا؟ جویں نماز روزہ نے حکم من کے کیتا تو حد دے اندر رہن تے جہان دی رونق کی۔ ہاں
اس جہان دے اندر ساری خیر و برکت مرد عورت کہ ایک گھر بناؤ پھر اولاد جان انہوں دی تربیت کرن تے جدوں بے کنارہ ہو گئے دریا جڑا باہر ہو گیا حداں تو رول گیا سب جدوں پھر حدود توڑ دے لبرل ہو جاؤ روشن خیال ہو جاؤ دار پسند ہو جاؤ مطلب کی آوارہ ہو اور وہ مزدقی بن جاؤ اخیر اتنے مزدق تک کھڑنا چاہتے ہیں کہ جنہیں آخیا سی کوئی نکاح نہیں ہونا چاہیے جیسے ہور چیزاں سانجیاں مردوں دی عورتیں سانجیاں ہونی چاہیے جہاں مرد جتنے چاہے جس عورت نہ مرضی کر لے یہ مشترکہ شاید سارے اخیر وہ باہیت اینی کھل ہو جائے روے ہی ککھر جدوں یہ ہوتا ادو پھر کچھ نہیں رہتا ادو حرام دے بچے جاندیاں وہ بچوں کا والی وارس کوئی نہیں ہوتا ہسپتالوں دے دیا بعد چ گنڈے ہی بننا جنہوں نے نہ ماں لبھی نہ پیو لبا انہوں کی تربیت نہیں ہونا ڈاکو نہیں بننا تو ہوکی بننا یورپ پکتریا ہے مگر یہ لوگ بیوقوف ہو کے اندھا تو پیچھے دوڑے جاندے ہیں اور نال بڑے بڑے دانشور انہوں ادیب لب جاندے ہیں جڑے علم بیچتے رہا کے ٹی وی جاندے نہیں ایویں ملاواں لوگوں نے تنگ نظری ہے یہ منکرت گلاں پردہ کیا ہے کوئی نہیں خوشبوئیں لا کے پھرن جویں سیلز مین بن دکانوں سے کھڑیاں سب ٹھیک ہے کاروبار کر رہے چاہیے فلانے یہ بالکل وہ بے ایمان ٹولا ہے میں خدا نو کہا کہ ٹھیک ہے ساری آواز نہ کی بننا طوفان آیا مگر اتمام حجت کرنا چاہیے سانو اپنے خدا نے دعائی دینی چاہیے بے دین کی آندا تسی ڈب گئے جے تے منو بے گناہ کر رہے ہیں اسی نافرمان اللہ ساڈے کو نہیں ہوندا کم قصوروار منی تسی دین دی ترمیم شروع کر دین بدلنا شروع کرتا وہ حوالے لب دے کہ حضرت خدیجہ تجارت کرنیاں سی حضرت عمر نے ایک عورت نے بازاراں واسطے مقرر کرتا سی نگران ایک ٹی وی سے حوالے دے یعنی دین نو مسخ کرنے کی کوشش یہ اس دین نہ ظلم کر رہا ہے جڑا یہ جڑا آنا سامنے اس طرح یہ گزاریا یہ اجازت بھی نہیں دینا ایت دا ٹکڑا جڑا میں پڑھیا یہ پائل پاؤن تے رقص کرن تے ڈانس ہون تے سارے اے جی فنون لطیفہ وہ حرامیوں قرآن گھر دی گل کرنا کہ کسے دے گھر جاؤ سلام کہو دروازے سے اجازت لے کے جاؤ تاکہ انہوں سارے خبر ہو جائے عورتیں اپنے سراں تے دوپٹے لے لین گریبان ٹھیک کر لین مگر وہ ساری چیزاں پیچھے اتنے کی ہے ولا یضربنا بیرجلہن اگر انہوں عورتوں نے سارا کچھ ٹکیا اپنا مگر انہوں دے پیراں چ پازیباں ہیں انہوں نے کچھ چیزاں زیور پہنے اتنے جڑے کھڑکن والے تو گھر دے اندر پیر مار کے نہ ترن لیعلم ما یخفین من زینتہن تاکہ انہوں دی چھپی زینت دی جڑی وہ بھی پتہ نہ لگ پردے چھپے ہاں وہ جو کوئی کنگرو وغیرہ پائے کنگرو دی کیوں کہنا جو بھی زیورات ہے پازیب کی یا فرمایا ہو تو چلیں گی کھڑکن گے دوسرے مرد تک آواز دو اس دین نو نگراواں چاہتے یہ منہ چ قطرے ڈگنا چاہتے ہیں بے دینی پھیلاتی ہے اور نہ مراد دو پردے چ زیورات ہے مگر کھڑکن والے جڑے پیر ماریا جائے کھڑک سکتے فرمایا پیر مار کے نہ چلیں گھر چ بیگانہ بندہ آیا تیری وہ چھپی ہوئی زینت جڑی وہ پتہ نہ لگی اللہ نے اگے کی فرمایا وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون او مومنو کلمہ پڑھن والے مومن مردوں اور عورتوں پتہ ہے مینوں بھی تسی عرب جاہلی سب کرتے سی ننگے سر لیاں پھردیاں سی اتوں تک گل بھی کھلے سی بازو بھی کھلے خوشبوئیں لا کے مردوں دی میرے سان توبہ کر دو توبوا الی اللہ بعد آ جاؤ نہ کما تو چھڑ دو ایھا المؤمنون اے ایمان والے ہو جے ایمان ہے تو چھڈو یہ سارے کم لعلکم تفلحون پھر توقع ہے پھر امید ہے کہ تسی دنیا چ کامیاب رہو ورنہ اگر یہ گلاں نہ منیاں اور بے پردگی اور عریانی اور جڑی فحاشی اتنا ہی جاری رہی برباد ہو جائے فلاح نہیں نصیب ہونی خسارہ اور تباہی اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دے ذریعے جڑا دین آیا وہ دے جب کپڑے دے تھلے چھپیا زیور وہ بھی اگر تیرے زیادہ پیر مارنا گھر چ کھڑاک ہو گیا دوجے بندے یہاں دے ڈانس کر گل ملتیاں پھر اور آ کے ننگے سری دے اتوں تک بازو وہ بھی ہے نہیں ہوں اتنے اناؤنسر بن دے کیوں دین نہ مخول کر دے ٹھٹھا کر دے خدا دے غضب نو دعوت دے دے کم بختو نہیں عمل ہوندا اپنے گناہ دا اعتراف کرو منو قصوروار شاید تہاڈی توبہ رب منظور کر ورنہ یہ ہوئے حشر ہونا تہاڈا تانوں ہر علاقے چ مار پینی ہے اور اللہ نے انہاں مغضوب علیہم قوماں دے ذریعے جڑے سمجھو کمی سی نا چوڑے اللہ انہاں دے ذریعے مروا لیا بیا ساریاں تو ردے سی میرے تہاڈے سراں چھترے مارنے تہاڈی عزت کوئی رہ گئی ہوندی یہ سارے لعنتی ہے یہودی عیسائی میں نہ دے ہتھوں تانوں چھتر کے مرواؤندے ہاں تسی نہیں رہ ٹھیک مگر بعد نہیں آؤندے رہی صحیح کسر کرنی علم بیچتے پھردے الفاظی بیچتے جی بڑے متناسب الفاظ بول دے غامدی صاحب بہت روانی نہ بول دے لعنت تے جو ہے علم ہے خدا دے دین نو برباد کرنے کی کوشش اللہ تعالیٰ دے دین نے انہاں چیزوں نے ہضم نہیں کیتا
اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایسے قرآن کے اندر اللہ پاک نے ہونا نظراں بچا کے رکھو. سارا تو بڑا فتنہ کئی باری سن چکے میرے نہ لوگ ناراض ہوندے مولوی یار تو کیوں نہ اکھاں ٹکن میں پردہ جڑا عورتوں نے کر لیا شیطان نے ایجاد کیتا ہے آ ٹکی پھردیاں ٹکھاں ننگیاں پردہ کدوں رہا جدو ویکھدی ہے دوسرے مردوں ویکھ لے سارا فطور تے اکھ دا اگ تے ساری اکھ تو لگنی ہے اکھ ٹکی ہے نا اگر اس نے اپنے منہ اگے اس طرح کیتا اے منہ ننگا ہویا تو کچھ نہیں کوئی خطرہ نہیں اکھ نہ لڑنی چاہیے اکھ لڑی تو بربادی ہو اکھ ہی جڑی انہاں ننگی کراتی یہ نہ پردہ رکھیا اور اینا ٹکدیاں پھردیاں اکھاں جڑیاں ایک دوسرے نوں ویکھ رہی بالکل دین نہ ٹھٹھا دین دی روح دے خلاف ہے اسلام نہیں چاہتا اور بڑے بڑے نیک لوگ پٹتے مر گئے. قاضی ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر احکام القرآن فرماؤں دے کہ یاد رکھ انت اذا ارسلت طرفک رائد للقلب یوم اتبت المناظر اے انسان اے کلمہ پڑھن والا جے اپنی اکھ نوں تو آوارہ چھڑ دیتا اس تے پابندی نہ لائے بے ویکھو نہ کی بگڑدا اے شیطان دے پتر جڑے اخیر ویکھنا چاہندے حالانکہ عقل دی گل ہے بے جتھے خطرہ ہو تو 10 میل پراں رہو ہر عقل مند جاندا بھی آخری لکیر تے ضرور جانا وچ ڈگ دو گے. اللہ دا دین جڑا ہوئی دا مزاج ہے ہوئی ہے. اے میرے کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دی اعلام الموقعین ایڈی کتاب چوٹی دی 4 جلداں جڑی موتی یہ ایک سطر موتی ہے جہدے تیسری جلد امام نے اتوں فصل لکھی ہے 147 صفحے فی صد ذرائع کہ اللہ حکیم ہے دانا ہے وہ یہ نہیں جانتا بے اخیر سے چلے جاؤ تو ڈبن لگیا تو انہوں پھڑے اور 10 قدم پیچھے لکھتا جنگلے لا دیو پرے 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 دور رہ. اور اس میں قرآن نے نہیں آکھیا زنا نہ کر بلا تقرب الزنا زنا دے نیڑے بھی نہ جائیں جڑیاں گلاں ادھروں کھڑدیاں نا بچ جا اے نظر ویکھ دی ہے کان گانے سن دے ہے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں چھون دے ہے بڑا نرم و نازک ہے پیراں نال ادھروں تو جانا ہے اخیر نتیجہ نکلدا بشرم گاہ پھر مور لا دیں اخیر سے بیڑا تیرا ڈب جاندہ. اس تو اللہ دین پیچھے روکدا 99 مثالاں امام ابن قیم نے دتیاں سد و ذرائع کیا ویکھو بذات خود شے بری نہیں بالکل ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہوتا نقصان مگر اگے جا کے بیڑا غرق کر دی ہے. اللہ دے دین نے انہاں تے پہرے لا کہ پیچھے روکو جڑا دین ہے نا تے جڑا اینوں سمجھو گا وہ یہ کروں گا تے بے ایمان چھٹی دین گے بے ہاتھ پھیر لا چوم لا گل مل جائے ادھر کی بگڑتا اور بگڑ تے جانا بربادی تو ہو جانی ہے پھر تیرے پیو نے بتاؤنا مگر یہ نہیں دین دے مزاج دے الٹ گلاں کرن گے جہنم چ ڈیگن گے. تو امام بالکل 99 وجہ لکھ کے تخیر فرماؤں دے اور بھی دین تے بڑیاں مثالاں مگر وَلْنَقْتَصِرْ عَلَىٰ هَٰذَا الْعَدَدِ مِنَ الْأَمْثِلَةِ الْمُوَافِقِ لِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَىٰ 147 تو 171 تک مثالاں ہی دے گیا. کیا شاید ویکھ لو یہ کوئی ڈر ہے مگر اگے چل کے نتیجہ برا نکلدا دین رستے روک دیندا تے مڑ کے جے رونا بھی یہ کیوں کنڈے وجے پہلاں درختی نہ بو آندا میں ہن انہاں مثالاں تے بچ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ دے بھی 99 نا ہے 99 تے میں مقاتا اللہ تی من احسا دخل جنہ 99 ناماں دا بھی اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جڑا انہوں نے یاد کر لے جنت داخل ہو جانا. تفاعلم بین من احسا هذا الوجوع وعلم ان الدین وعمل بہ داخل جنہ. میں اسے تو 99 چ بس کی تھی بے جویں وہ 99 یاد کیتیاں جنت داخل ہوندا نا جڑا اے 99 وجہ بھی جڑیاں میں بیان کیتیاں مثالاں کر لوں گا یاد تے دل چ لوں گا بٹھا کے دین آ دسدا تے عمل کروں گا جویں وہ نہ یاد کرن والا جنت وڑدا اے بھی جنت وڑوں گا. اذ قد يكون قد تمارو معرفت اسماء رب تعالی و معرفت احکام وللہ ورا ذلک اسماء و احکام ادھری 2 معرفتاں کٹھیاں ہو جانگیاں رب دے ناماں دی پہچان ہو جائے گی میرے رب دیاں کی صفتاں تے رب دے 99 حکم بھی انہوں کٹھے ہو جان گے باقی اللہ دے حکم اور نہ تے اس تو اور بھی بے شمار ہے مگر 99 جنت چل جان لی کافی. وباب صد ذرائع ہزار بات تکلیف فرماؤں دے یاد رکھ بچہ بھی پڑھ لوے نوں کہ مولوی نوں کی پوچھنا تے دانشور نوں کی پوچھنا جڑی شاید آخر جا کے نقصان ہونا دین انہوں حلال نہیں کر سکتا موٹی گل ایتھوں ہی سمجھ لو وہ لباس جائز نہیں ہو سکتا وہ کاروبار پاویں وہ آپ ٹھیک ہے دن اگے جا کے رزلٹ برا دینا دین نہیں انہوں مر سکتا. فرماؤں دے ہوئے سد ذرائع اے حرام دے رستے روکنے اے دین دا چوتھا حصہ جو دین ملیا نا چوتھا فإن امروں نہیں کیونکہ دین کی ہے کچھ حکم ہے کچھ تو روکیا گیا 2 قسمہ والامر و نوان حکم بھی 2 قسم دے اے جنہوں آندے حکمت دین چ ڈبے عالم نقطے انہوں نے موتیاں
فرمایا احدہما مقصود النفس، کچھ حکم تے جڑے بذات خود مطلوب ہے وہ آپ ہی اچھے ہیں، اس تو دیتے گئے، وثانی وسیلۃ المقصود، دوسرے ہے آپ تو نیکی کوئی نہیں مگر نیکی والوں لے جاندے ہیں، والنہی عن، اور ادھا ہی جنہاں تو روکیا وہ بھی دو طرح دے، احدہما ما یکون منہی عنہ مفسدۃ فی نفسہ، ایک تے ہو کہ خود ہی بری شے، والثانی ما یکون وسیلۃ للمفسدہ، دوجے آپ نہیں برے گاں انہوں نے جا کے خرابی پیدا کر دی، فسار صد ذرائع المفسدۃ الحرام احد اربع الدین، اس تو پھر حرام وال جڑیاں چیزاں لے جان والیاں دو پہلا سی امر نہیں، دو دی دو قسماں سی، چوتھا ایسا بن گیا کہ جنہاں ایسی حرام چیزاں تو روکیا جڑیاں اگے جا کے تباہی مچاؤندیاں، دین دا چوتھائی ہے، یعنی یہ 25 صفحے جڑے امام نے اس تے لکھے، جڑا دین منوں گا بہانے نہیں بڑھاؤ گا، حرام نو حلال کرو، وہ حلالہ نو بھی حرام کرو گا، کیا حلال اگے چل کے بربادی کر، یہ آپ حلال ہی ہے مگر یہ آخری نقصان، یہ امام نے بھی مثال دیتی، یہ تو میں پڑھیا سی، اے بھی امام بھی دیتی مثال، یہ دوسری وجہ فَمَنَعَهُنَّ مِنَ الضَّرْبِ بِالْأَرْجُلِ، کہ اللہ نے عورتوں کو پیر مارن تو روکیا، ڈانس سے گزاریا پہلا پونیاں ذرا پیر ہی ماریا نہ کر چل، اللہ نے روک دیتا، وَإِنْ كَانَ جَائِزًا فِي نَفْسِهِ، حالانکہ ذرا تیز چلی یا پیر نہ کھڑک ہو گیا کوئی ناجائز ہے نہیں، لِأَلَّا يَكُونَ سَبَبًا إِلَىٰ سَمْعِ الرِّجَالِ صَوْتَ الْخَلْخَالِ، اس پاروں روکیا کہ وہ دے زیورات دی آواز مرد دے کناں تک نہ جائے، فَيُصِيرُ ذَلِكَ دَوَائِعَ الشَّهْوَةِ مِنْهُنَّ إِلَيْهِنَّ، کیونکہ پھر کوئی روک نہیں سکتا مرداں دے دل پھر عورتاں دی خواہش اپنے آپ پیدا ہوگی، ایتھوں پونکدے رہنا میں نہیں کچھ نہیں اسی سن دے رہیے سانوں یہ پونکدا بکواس کرنا، نہ مرد ہوئے گا تو وکھری گل، یا تو کوئی چوڑا جھوٹ بول رہا، ورنہ مرد ہوندیاں بالغ ہوندا تندرست سوال ہی نہیں پیدا ہوندا، عورت دی آواز سنی ہے، وہ زیوراں دی کھنکار سنی ہے، ڈانس ویکھیا تو وہ دل شہوت نہ پیدا، اے دوسری وجہ دی۔ اگے پھر امام نے اسی طرح فرمایا الوجہ الحادی عشر، 11ویں وجہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم حرم الخلوۃ بالاجنبی، ہن آندے نہیں وہ زمانہ بدل گیا، عورتاں جا سکدیاں سفر تے محرم تو بغیر، ہن تے زمانہ خراب ہو گیا، نہ مرادو جے تسی دین نو مندے ہن پابندی سخت کرن دا بیڑا، پہلا بھاویں کہے نو شرم حیا ہوے، ہن تے بیڑا گرک ہویا، باپ بیٹیاں نہ زنا کر رہا ہے، پڑھنا نہ کر رہا ہے، اخبار پڑھے ہوئے، ایک وقت 6-7 زنا کر رہا ہے، کیڑا وقت بدل، وقت خراب آ گیا، تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے حرم الخلوۃ بالاجنبیہ، بیگانی عورت، بیگانی کیڑی جہدے نال نکاح ہو سکتا، پاویں چاچے دی تھی پاویں پھپھی جی، فرمایا اجنبی عورت نہ تنہائی چ بہنا جتھے تیسرا نہیں حرام کر جی، بیٹھے ہی تھی نا، فرمایا بیٹھے تو ہونا نہ، ولا فی قراءۃ القرآن، پاویں کوئی قاری قرآن پڑھاؤں کہ قاری صاحب آؤندے بچی نو، فرمایا نہ پڑھائی اور روپڑیاں بیچاراں دی تیاں نو سائماں نو ہونا، پھر ہاں مڑ کے جو مقدمے بننے تو دنیا تو نشر ہونا، کیا فائدہ، بس سفر بہا ولو فی الحج زیارت الوالدین، اور پاویں ماں پیو نو ویکھن چلی ہے تو پاویں حج نو چلی ہے، محرم تو بغیر اللہ دے رسول نے حج جڑا سی سفر منع کر، 5 صفحے امام دے فرمایا صد لذریعۃ ما یحاذر من الفتنۃ وغلبات الطباع، اللہ اور دا رسول جانتے ہیں کہ مرداں تے انہاں دی طبیعت غالب آ جاندی ہے، انہاں دے جذبات جڑے زور کر دیندے ہیں، اور روکدا بھی نہیں بچ سکتے، اس تو کیوں امتحان پاؤں دے، پہلا ہی پرے کرو انہوں نے، بعد جا آکھنا بھی مرد نہیں بچ سکے، مرد کیویں بچدا، 5 صفحے امام دے جڑے سد ذرائع تے کہ حلال چیزاں ہیں مگر چونکہ اگے جا کے ذریعہ بننی حرام دا روکیا، جڑے دین نو مندے اداں کردے حلال بھی سگوں ڈکو، اور یہ مثال یہی ہے، ایتھے کئی ڈاکٹر طبیب بیٹھے ہونے، تربوز کوئی حرام نہیں، بہت اچھا پھل ہے مگر حیضہ پھیل جائے ساری دنیا آخ لینی، بس پابندی لگا دو، تربوز نہیں بیچنے تو نہ کوئی کھائے، اور تربوز سے حلال ہے مگر زمانہ حیضے دا، کھا لین کے سارے انہوں نے حیضہ ہو جائے پھر چنگی گل، اس پاروں اللہ کا دین کی آندا ہر اس شے نو روک دیو جہدے نال خرابی پینی ہے، تباہی ہو جانی ہے، اللہ دی حکمت اور دانائی تے عمل کرو، اے تربیت الاولاد فی الاسلام الجزء الاول، تب میں آخدا رہنا کہ جنی دینی تحریکاں تو جے نواں تہاڈے کو کام نہیں نہ ہو سکدا، جنہاں کیتا انہاں دے ترجمے کر تاکہ لوگاں تک دین پہنچے۔ اے عبداللہ ناصر البان اخوان المسلمون دے آدمی سی، 2 جلداں چ نے لکھی تربیت الاولاد فی الاسلام، کہ اسلام سے بچیاں نوں پالن دا کی طریقہ، انہاں نوں جسم دے لحاظ نال صحت مند ہون، انہاں دا کردار ٹھیک ہوئے، برائیاں تو بچن، علم عقل ہر شے 2 جلداں موتی پرو چھڑے، ایتاں اور حدیثاں اور نیک لوگوں دے حوالے، جہدے تے بھی جنسی تربیت کہ انہاں نے آخر خامد بھی بننا کی ہونا چاہیے،
اتنے فرماؤں ما حسن ما قال بعضهم فی استعار نظر 561 پہلی جلد آندے کمال کر دیتی اس بندے خدا دے نے جن نے اس بارے بیان کیتا کہ نظر جڑی ہے جنہوں آندے کی ہے بیٹھیاں عورتوں سامنے تلکی خطبہ دے رہا اتنے لیکچر دے رہا تو کوئی نہیں یہ کوئی ڈر نہیں. اب تمہیں پوچھنا اللہ رسول آندے کہ نظراں نیچیاں کرو بچا ایک دوسرے تم تو فرماؤں دے نظر جو فتنے پاؤندی ہے یہ بارے کچھ لوگوں نے بہت اعلیٰ گل کی کیا کل الحوادث مبدأها من النظر کل الحوادث مبدأها من النظر کہ جننے بھی حادثے ہوندے ہیں جننے بھی قیامت خیز واقعہ سامنے ہوندے جتے لوگ آندے ایک ہی ہو گیا فرمایا انہاں سارے دا آغاز کی ہے مڈ کی ہے چنگاری کری سی جنہیں طوفان برپا کرتا نظر ویکھیا سی جتوں بیڑا غرق ہو گیا ومعظم النار من مستصغر شر آندا بڑیاں بڑیاں اگاں جڑیاں بڑیاں ہوندیاں پہلاں کی ہے چھوٹی جی چنگاری اینی چنگاری رکھ دے مڑ کے وہ اگ لگ جاندی بہت بڑی ومعظم النار من مستصغر شر چھوٹی چھوٹی چنگاریاں پانبڑ مچ جاندے کم نظرت فارت فی قلب صاحبها فعل السہام بلا قوسم ولا وطن کئی لوگ ہون گے جنہاں دے ذاتی تجربے بھی ہون گے غلطیاں ہو جائیں جان دے بیڑا دیکھوں تو بس میں نہ جاندا کھول نہ ویکھدا کیوں گمراہ ہوندا فرمایا کنیاں نظراں صرف ویکھنا ہی جنہاں نے ویکھن والے دے دل چ اثر کیتا جڑے تیر اثر کردے بلا قوسم ولا وطن نہ اتنے کوئی کمان سی تے نہ کوئی اتوں تیر ظاہری چلیا بظاہر کوئی نہیں چلیا مگر دل پھٹیا گیا اس نظر نے تیراں والا کام کر دیتا والمرء ما دام ذا عین یقلبا فی اعین الغید موقوف علی الخطر آندا وہ مرد جڑا ہمیشہ اپنی اکھ میں پھیردا رہندا اینوں ویکھ اینوں ویکھ کبج فی اعین الغید غیدا عربی زبان چ ایسی عورت جڑی اپنے دھون میں کرے چل جا اپنے کمر نوں بل دے یہو جہاں نخرے والیاں غیدا مرد اغید جمع غید فرماؤں جس مرد نے اپنی آنکھیں نہ نخرے بعض عورتوں ہر ویلے کمائی رکھی موقوف علی خطر وہ خطرے تے کھڑا ہے بالکل پوائنٹ ڈینجر دا بیڑا غرق ہون دا وقت آ گیا یسر مقلتہ ما ذر محدتہ وہ اکھاں نوں تے شاید چنگی لگدی ہے دل نوں مار دینا انہوں نے نقصان ہو جانا لا مرحبا بسرور بذر کی اس خوشی دا فائدہ جدا انجام اخیر نقصان ہویا جب برباد ہو گیا دوزخ دا عالم رہا کڑی ویکھ کے مزہ لین دا کی فائدہ آیا کہ خوبصورت لگدی ہے کتھے ڈبا تو اور یہ پھر واقعات لکھے جنہاں چ ایک دو واقعات بہت پیارے کہ جدوں دین جیندا سی نا یہو جہا دانشور اور بے دین نہیں سی جمے بدماشاں نوں چھٹیاں دین والے ادوں کی حال فرماؤں دے 521 اور 522 کہ اسلامی غیرت کی ہوندی سانوں یورپ دے مگر لا کے انہاں حرامیاں جنہاں دیاں گلیاں پڑیاں حرامی بچیاں نا وہی کام کرنا چاہتے تھے ہاں جلسہ موسیٰ بن اسحاق قادر رئیے والاحواز فی القرن الثالث الہجری ینظر فی قضاء الناس سنن والا واقعہ غیرت ہوے سی نا جڑا پیو آپ لئی پھرے بھی ویکھو میری دھی خاوند بنا سوار کے آکھے بھی سارے تماشا کرو انہاں بغیرتاں دیوساں کتیاں نوں کی سمجھاوے بھی تو اپنی ساریاں تو قیمتی شاید دیندا پھرنا کہ ڈاکو لے جانے نوں قاضی جڑے سی موسیٰ ابن اسحاق رائے اور احواز دے قاضی 3 صدی اپنی عدالت بیٹھے سی لوگوں دے مقدمے سن رہے سی وکان بین المتقاضیین امرأۃ عدت علی زوجہا ان علیہ 500 دینار مہر اللہ ایک عورت نے آ کے دعویٰ کیتا قاضی صاحب میرا خاوند جڑا انہیں 500 دینار میرا حق مہر دینا جڑا نہیں دیتا فان کر زوج ان لہا فی ذمتی شیء خاوند نے انکار کیتا کہ نہیں میں مہر دے چکا میرے ذمے کوئی مہر نہیں فقال لہ القاضی ہاتھ شہودک اس وقت قاضی نے آکھا گواہ پیش کر یہ تو دے چکا فقال قد حضرتم انہیں آکھا قاضی صاحب حاضر فاستد القاضی آدم وقال له انظر الى الزوجة لتشیر علیہا فی شہادتک فقام الشاہد وقال للزوجة قومی قاضی نے آکھا کہ اٹھ بھائی تم یہ بیوی دا منہ ننگا کر کے ویکھ پہچان کے وہ عورت تاکہ تو گواہی دے وقت کہہ سکیں کہ یہ ہور نہیں کوئی میں فراڈ واقعی وہ عورت میں انہوں جاننا یہ مہر دے کے ویکھ گواہ اٹھے اور انہوں نے عورت نے بھی آکھا کہ اٹھ فقال الزوج ماذا تريدون منها خامد دی نظراں تے اندھیرا چھا گیا انہیں آکھا 500 دینار اگ لاواں انہوں میری بیوی دا منہ ویکھن لگا فقیل لا بد ان ينظر الشاهد الامراتک قاضی نے انہیں پوچھا اب کی کرنا چاہتے جی تسی
تو انہوں کیا گیا بھائی گواہ واسطے ویکھنا ضروری جنہ چرے نہ ویکھے انہوں کی پتا کوئی ہور عورت ایویں آ گئی ہوئے وہ مسفر چہرہ بھی ننگا کرنا پینا لتسہا عند معرفت بیا تاکہ گواہ پہچان سکے اور کہہ سکے کہ واقعی میں اس عورت کو جاننا یہ وہی بیوی ہے مہر دیتا اندازہ کرو آسمان کی بلندیاں تو اسی 38 زمین دے تھلے ڈگے ہیں غرق ہو چکے ہیں اور سانو یہ مت دیں میں نہیں یہ روشن خیالی ہے یہ دال پسندی ہے تو تسی اس امت دا رہا صاحب بیڑا کیوں غرق کرنا چاہتے جیسے ویکھیا انہیں فکر رجلن تضطر زوجته الى الكشف عن وجهها لشهود امام الناس بندے نو یہ گل چنگی نہ لگی خاون دا کیا ڈب کے مرد والی گل ہے کہ لوگوں دے سامنے میری بیوی دا منہ ننگا کرتا جا گواہ انہوں ویکھن فصاحا انہیں زور نہ آکھیا انی اشد القاضی علی ان لزوجتی فی ذمت هذا المہر الذي تدعیہ ولا تسفر عن وجهها انہوں نے کہا قاضی صاحب بیوی نے منہ نہیں ننگا کرنا میں اقرار کردا کہ میرے دل میں 500 مہر ہے میں 500 دینار دینا منہ نہیں ننگا میں کرنا فلما سمعت زوجت ذلك اکبرت فی رجلها انه جن بوجہ لا روایت شہود عورت نے جب گل سنی انہیں کہا قربان جاواں میرا خامد ایڈا غیرت مند ہے کہ انہیں 500 دینار تے لت ماری ہے مگر گواہاں دے سامنے انہوں مینوں منہ نہیں ننگا کر ورنہ یسون وان عیون الناس وہ مینوں بچاوندا ہے کہ لوگاں دی اکھاں نہ اینوں فصاحت تقول للقاضی انہیں کہا قاضی دی انی اشهدک انی قد وهبت له هذا المہر میں تو انہوں گواہ کی تھا کہ جے من گیا تو میں انہوں بخش دیا میں کوئی نہیں لینا وابرات منو فی الدنیا والآخرہ اتھے بھی بری کیتا تے آخرت بھی بری کیتا اے سن لی گل منہ ہی ننگا ہونا سی عدالت کوئی ڈانس نہیں سی ہونا کوئی ہور نہیں سی ہونا فقال القاضی لمن حول اکتبوا ھذا فی مکارم الاخلاق قاضی موسیٰ نے کہا لوگو میرے منشی اس واقعہ نو درج کر دے اتر کے قیامت کے لوگ پڑھن تو انہوں نے پتہ لگے کہ مسلمان مرد عورتاں کی ہوں گے ایک منہ وکھاؤنا جڑا ہے ایک کیڈی قیامت ہے درج کرو اگے پھر اسے بارے فرماؤں دے کہ نہیں جنہاں نے دھیان کیتا کڑیاں کلکیاں سکولاں کالجاں آکھیا سہیلیاں نہ جاندیاں چند کی چرے واقعات اخباراں رسالیاں دے عالم نے دتے آندا ویکھ لو پھر نتیجہ ہوش نہیں کیتی یہ جڑی نال جاندی ایک سہیلی ٹھیک ہے گی ہے جے آپ ہی حرام دادی ہے تے میری بچی نوں بھی غرق کر دوں آندا نہیں سوچیا اس پاروں پھر بیڑے غرق ہوئے اور تباہی ہوئی اب ماجن متحلل یہ 532 اور 533 ہے ساڈے اندر علاقے مصر دے اندر ایک باپ شرابی بدکار لچا لیس لہ من ہم سوا ان یجری وراء لذت والجنس اشبال شہوت الحاصل کوئی کام نہ انہوں سوائے تھے بے عورتاں لبو تے اپنی خواہش پوری کرو تے گناہ کر دے رہو غرق ہویا ساکت و نظبت الحیوانیہ یومن اللہ وکرم من اوکار الدارت سریہ جڑے اڈے بنے سی نا محلیاں جتھے خفیہ زنا ہوندا سی ایک دن وہی شہوت جڑی سی وہ لے گئی انہوں ایک اڈے تے چلا گیا فدخلہ ویز بالکواد المشرف الوکر یارد الازبائن صور البغاء الزانیات دا کے اس اڈے جدو وڑیا لوگاں دا کام یہ جانے رکھیاں ہوندیاں کاپیاں تصویراں وکھاؤں دے کہ جڑا آیا ویکھ لا یار جڑی تینوں پسند ہے فلانے کمرے سی وہ اڈے نوں چلاؤن والا جڑا سی وہ لوگاں نوں وکھا رہا سی تصویراں ایسیاں بدکار عورتوں دیاں جڑیاں اودے اڈے تے آوندیاں فخطفت عینہ صورت ابنۃ من برات المتظلمات جدوں انہیں فائل ویکھنی شروع کی البم سامنے آئی وہ دی اکھ دے سامنے آ گیا کہ تیری بیٹی کھڑی ہے دی بنی سمری کھڑی ہے فن زہلا لسامت المخاجہ یہ جڑا اچانک حملہ ہوتے ہویا تو بم ڈگیا اس پر ہوش نہیں رہا ولیکن ضبط اصحابہ ریسا ما یتبین امر اللہ حقیقت سے مگر انہیں اپنے آپ نے قابو چ رکھا کہ گل بھی ہن حقیقت لبنی فقال للقواد ارغب صاحب هذه الصورة اڈا چلاؤن والے نے آخیا مینوں آہی لڑکی چاہیے دے دیا تصویر فقال له ادخل غرفة كذا سوف ترى حاضرة مهيئة للطلاق اخیر چند چڑھنے ہوندے نا جدھر نوں لے جا رہا ہے یہ کراؤنا چاہتے جی نا یہ نہیں کھل ہو جائے کوئی پتہ نہ رہ جائے کی اتنے بنتا نہ کہا فلانے کمرے چلے جا تو ایسا لڑکی نے اتنے بالکل تیار اور حاضر پائیں گا اپنے آپ سنوار کے کھڑی فداخلا ویس ببنت علی تم استعداد بال الزمان جدوں اس کمرے وڑیا انہیں اپنی بیٹی نے ویکھیا کہ حرامیاں واسطے اور کنجراں واسطے بالکل جویں سیٹ ہونا چاہیے اداں تیار کھڑی لیکن الفتاة حین ربت اباہا ماثلا امامہا سیطر علی الدار جدوں لڑکی نے پیو نوں کھڑیاں سامنے ویکھیا
اتنے خوف تاری ہو کمب گئی وہ مالا کل خوف بس وہ مسد متن شریرا وہ بھی قیامت ڈگ گئی پیو سے آ گیا فما کان من اللہ نصرت نحو الباب فی ظہر علیم فوراً کمرے باہر نو لگی کمرے دروازے ال دوڑی بڑی خوف زدہ سیان ہائے دعائی پاؤندی جاندی ترید انقاذ نفس میرا بیا ہوں چاہتی پیو تو بچاں ام الاب قد تفجرت فی راسی ینابی النخوہ والغیرہ پیو پاویں کنجری سی مگر کنجراں بھی غیرت ہے سی وہ دماغ جڑے پھوارے وہ بڑھ پائے غیرت دے وسرا فی عروق دمر انصار للعرض و شرف اپنی عزت بچاؤن دا جذبہ دے اگ منگو پڑ گیا فہاجم الابنتی بدون وین کر اسد بالکاسر یرید خلقہ شیر دی طرح ہوتے لپیا بے دی تون میں پندنی ہے ولیکن تواجد الناس سری حال دون دارک دنیا وچ پہ گئی انہوں نے ان روک لیا وحتی ہنا انسدلت ستار ایتھے پردہ ڈگ گیا ماذا تما فی مسیر الفتات اس کڑی دا پھر کی بنیا خبر تسی نہیں پڑیا لوگوں نے انہوں اسے روک سا دوڑ گئی والذین عندهم درایت فی ملابسات الحادثہ مگر جنہوں نے اس واقعہ دے بارے زیادہ پتہ سی انہوں تو سانو پتہ لگا قالوا ان سبب انزلاق هذه الفتات والرفقۃ الفاصلہ انہاں سارے دسیا بس کڑی دا بیڑا ایدیاں سہیلیاں کر کے سانو انہاں اطلاع دی بے بیچاری نیک سی فبنت الجیران التی کانت ترافق المدرسہ التی زینت لہا طریق شر جڑی کڑی یہ سکول جاندی سی پڑھن اس حرام زادی نے کنجران دی تی سی یہ لیے برائی دا راستہ کھول دیتا وسیرت بہاد المسیح العاصم انجام آ ہویا پیو نے دیکھا پیو بھی شرم ولم یدر بخلد احد من اہلہا ان نبنتہم استعادتن المدرسہ وکر للدارہ کابر تھوی شرفہ وفافہ کسی دے دماغ سے خیال پہلا نہ کر والوں دے آیا کہ ساری بچی جڑی ہے مدرسہ چھٹ گیا ہوا اس کو یہ ہوں اتنے جاندی چکلے اتنے جا کے انہوں نے اپنے خاندان دا شرف اور جڑی فضیلت پاک دامنی سے انہوں قبر لب دے خاندان دا سارا بیڑا غرق ہو گیا اے نمونے دے طور پوری کتاب اسی طرح کہ تسی اگر بچیاں دی عقل جڑی انہوں بڑھانا چاہتے جی انہوں دا اخلاق بنانا چاہتے انہوں دی طاقت بنانا کس طرح بچیاں نو اسلام سے پڑھنا چاہیے 2 جلداں اخیر کر چڑی مگر اتنے لوگوں کتنے ویل ہے کوئی آپ اپنے درس دے رہا کوئی اپنی میں میری بلے بلے ہو جا ٹیلی ویژن سے بس جڑے لوگ کام کر چکے تھی وہی اردو کر کے دے دیں انہوں نے تھوڑیاں تقریراں یہی چاہیے وہ بہت انہوں لوگوں نے کام کیتے اعلیٰ کام کیتے دے اور مگر ادھر نہیں اسی اے سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ سنو اے المصنف ہے امام عبد الرزاق بھی للحافظ الکبیر ابی بکر عبد الرزاق بن حمام الثانوی کہیں جی حدیثاں جڑیاں فلانے لکھیاں پر شرم کریا کرو امام 211 ہجری فوت یمن سناد اور امام احمد اور یحییٰ بن معین آندے کہ اگر اسی یمن نہ جاندے اور عبد الرزاق کو نہ ملتے سانو علم دا کچھ نہیں پتا لگتا علم دا پہاڑ اس مانے یمن امام عبد الرزاق انہیں مصنف لکھی بخاری مسلم تو پہلا اور چوتھی جلد جدے لکھیا ایسے بعد باب طیب المراد ثم تخرج من بیتہا بن سنور کے گھروں نکل دیاں میریاں بھی بچیاں نواں تیاں تواڈیاں بھی بے جویں کتے شادی تے چلی جانا بازار میک اپ کرنے کپڑیاں نو خوشبو لگانی کپڑے بھی جڑے انہاں تے موتی ٹانکے یعنی جنہیں نہیں دیکھنا انہوں وکھاؤنا چاہیے تبرج بلا تبرجنا تبرج الجاہلیت رولا اللہ رسول دی بیویاں نو آکھیا اے کنجر پونک دیا ٹی وی تے نبی دی بیویاں نہیں پردہ او ماواں امتیاں نہیں پردہ جنہاں دا نکاح بھی کوئی نہیں کر سکتا جنہاں دے بارے مسلمان برا سوچ نہیں سکتا انہاں نے پردہ دیا آوارا عورتاں نہیں چھوٹی کڈی الٹی گنگا پاؤ دے بچے جو نبی دی بیویاں نو تے دنیا نہیں تو انہاں تو زیادہ ہونا چاہیے نہ بھی کوئی ایت حدیث ہوندی تے اے جو سمجھ آوندی بچے تو پیغمبر دی بیویاں دور دنیا نو کیویں چھوٹی حالانکہ دنیا نے بھی آیتاں حدیثاں پڑھیاں تو باب امام نے لکھیا 370 71 کئی حدیثاں چلیاں جانیاں کہ خوشبو لگا کے کروں نکلے ڈنڈا ہونا چاہیے اور بندوق ہونی چاہیے کہ حرام دادی کتنے چلی چن تیری خوشبو ویکھنی اخبرنی ابو زبیر یحییٰ بن جادہ ان عمر بن خطاب خرج تمرہ علی عہد مطیبہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب دا زمانہ رضی اللہ عنہ وہ حکمران کو ایسی پنڈرا اپنے لوٹ لو ملا تے سٹیل ملا بیچ اس کے کھاؤ پیو نہ ریت دے مرشد سی پیر سی اور ایسے تو کوئی اس زمانے کسی ہور دی بیعت نہیں سی کردا نہ پیر پھرن دی لوڑ سی وہ صرف دنیا دی حکومت نہیں چلاؤندے امت دے راہبر سی دین دے فصلے ہوندے سی ہر گل تے نظر رکھ لی تو فرماؤندے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے زمانے تے ایک عورت خوشبو لا کے نکلی فاجا داریہا حضرت عمر نو خوشبو آئی بازار فاراہا بالدرہ کوڑا کوڑ ہوندا سی
اٹھا لیا. ثم قال تخرجنا متطیبات، فرمایا خوشبوئیں لا کے نکل گیا جی. یہ خوشبو جو کسی دے نک تک جانی ہے تو خیال برے ہونے کے نہیں پیدا. تدے حضور نے فرمایا اکھ دا دنا ویکھنا، کنا دا دنا سننا، نک دا دنا جڑا سونگنا، ہر کوئی اپنا کام کر رہا. وَيَجِدُ الرِّجَالُ رِيحَكُنَّ، مرد جڑا تہاڈی خوشبو انہاں نوں آؤ گی. وَإِنَّمَا قُلُوبُ الرِّجَالِ عِندَ أُنُوفِهِمْ، تے انہاں دے جڑے نا مرداں دی سمجھو دل انہاں دے نکاں دے کول ہے. فرمایا نک نہیں نڑا رہ جاندا، نکوں خوشبو دل چ گئی، دل فوراً الٹ ہو گیا. انہیں شہوت جڑی سی پیدا ہو گئی. اخرجنا طافلات، بالکل میلیاں کچاڑیاں نکلیا کرو. جدوں سگوں نکلنا گھر چ بھی جڑے چنگے کپڑے پائے وہ بجائے بھی ماڑے پہن کے آؤ. تسی کسے نوں کیوں کھاؤن جاندیاں جے گھر جو بنو جی صدقے بنو. کان ینان تطیب المرأ وتزین ثم تخرج. حضرت عطا بن ابی رباح مکے دے مفتی اعظم حضرت ابن عباس سے فرمایا منع کر دے تھی کوئی عورت خوشبو نہ لائے نہ زینت کرے نہ. قلت والناکے قال والناکے، آندے شادی شدہ بھی؟ فرمایا ہاں. ثم قال ولا تبرجنا قال الاخر وتبرجن ذلك. آخیا قرآن آندا اپنا اپنا وکھاؤندیاں پھرو. تو آدمی نے پوچھا کہ عطا یہ بھی تبرج؟ قال نام تخرج کذالک فی اسرانہ من حیا. فرمایا ہاں یہ بھی آپ ہی اپنا اشتہار دین تھا. جدوں خوشبو آئی اگلے نے پوچھنا کہڑی ٹی وی ہے، کہنا دی ٹی پینا، خواب خواہ چرچے شروع ہونے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ فرمایا کہ ابو ہریرہ استقبلت امرأۃ یفوہ طیبہ، نماز پڑھ کے آئے ویکھیا کہ عورت خوشبو آؤندی لذیل احسان، بالکل بھبکے نکل رہے خوشبو دی. فقال لا یا امۃ الجبار انا جئت. فرمایا خدا دی بندی کتھوں آئی ہیں؟ قالت من المسجد. کہنے لگے رسول اللہ دی مسجد تو آئی ہیں. تھیٹر نہیں، نہ کوئی اتنے ڈرامہ، سٹیج بھی نہیں، مسجد، مسجد نبی. قال لوا اللہ قال تطیب، خوشبو لگائی؟ قال نعم. قال فرد فإنی سمعت حبیبی ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہنے گئے مڑ جا، میں اپنے حبیب نو، اپنے پیارے نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم نو سنیا. دیکھو نا بیان دا انداز، میرے حبیب. یہ حضور دی محبت نہیں، اسلام نہ کرا. کئی نام مراد میں مسئلے کولوں بڑھا لے بے حضور دا واسطہ نہ دے وسیلہ، بالکل مینوں جو مرضی کہندے پھرن. اے نجدیاں نے گل کڈی، ابن تیمیہ نے غلط گل کڈی. حضور دا واسطہ نہیں دینا تو تہاڈے پلے کی؟ رب نے نہیں کہنا کہ اللہ اسی جو کچھ بھی ہاں تیرے نبی دی امت اپنے حبیب ول ویکھ، اسی محبت تو نہ رکھ دیں. تسی ذرا میرے کول ایک واقعہ سو، بات چل جاندی میں پھر روک نہیں سکتا. حنظلہ ابن حزین دا سنو کہ وہ باپ لے کے رسول اللہ کو آیا، ایک معاملہ سی، وصیت کرنا چاہتا ہے. پتر آخیا سی نہیں یتیم لی وصیت کر دیں، اسی تیرے سامنے من جانا، بعد مکر جانا تیرے مرد. انہیں آخیا میں حضور نو گواہ بناؤں گا. مدینے لے گیا رسول اللہ دے کول، بچے بھی نال ہو، یتیم بھی نال، جس لی وصیت کرنا چاہتا سی. حضور نے سن کے آخیا نہیں انج نہ کر، تو میں نا سارا 100 اونٹ دے دے، 40 زیادہ تو زیادہ دے دے، بلکہ دو بھی کٹ دے، انہاں لئی کچھ رہن دے. بعد جڑا سی نا انہیں آخیا حنظلہ میرا پتر ہے، یا رسول اللہ بیمار رہندا، اللہ دے رسول علیہ السلام سر تے ہاتھ پھیرے، حنظلہ ٹھیک ہو گیا. مڑ کے کی پھر ہویا؟ کس طرح سے یا رسول اللہ نے بچوں کر دیے؟ کیڑی توحید ہے کہ خدا دے رسول نے بچوں درمیان چوں کر دے؟ کردہ اللہ ہی ہے سارا، مگر رسول اللہ دا بڑا لحاظ، حبیب ہے رسول اللہ. اللہ دے حنظلہ جڑا وہ بارے پھر وہ پوتا آتا کہ میں اپنے دادے نو ویکھیا کہ بکریاں دے تھن سو جاندے، کئیاں آدمیاں دے چہرے تے ورم ہو جاندا، وہ آوندے اور میرا دادا جڑا سی جتھے حضور نے ہاتھ رکھیا سی الا موضع کف رسول، ایتھے حضور والے تھاں تے ہاتھ رکھدا، مڑ کے اتنے پھیر دیندا. اللہ تعالیٰ وہ مہربانی اپنے فضل و کرم ورم نو دور کر دے. ایتھے کنے دعا کی کوئی رسول اللہ دی جگہ تے ہاتھ رکھیا تے بسم اللہ کہہ کے پھیر دیتا. اللہ نے آخیا یار یہ ادے بھی لحاظ ہے، میرے سر تے اللہ دے رسول نے ہاتھ رکھا. اس تو ابو ہریرہ فرماؤندے ہو لوگو اے عورتوں مڑ دو کرانوں، کیونکہ میں اپنے حبیب ابو القاسم سنیا. وہ ساڈا صرف نبی نہیں سی، ساڈے دلاں دا ٹکڑا، دل ساڈے مقام سی. لا یقبل اللہ صلاۃ امرأۃ تطیبت لہذا المسجد اور المسجد حتی تغتسل غسلها من الجنابۃ. حضور نے فرمایا کہ جیڑی عورت خوشبو لوا کے مسجد جاؤ گی اللہ وہ نماز نہیں قبول کرتا جب تک وہ جا کے ادنا نہا کے اس خوشبو نو دور نہ کرے جیویں غسل جنابت کیتا جائے، مار مار کے صابنہ نہ کڈے تد شاید وہ توبہ قبول ہو جائے، ورنہ رب دی مار ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر لکھا کہ عورت جڑی سی زینت کر کے نکلی آسنا لا زوجہ، خامد نے بھی اجازت دیتی، مالک نے بھی آخا چل کوئی نہیں بن سور کے چلی جا. تو اخبر اب عمر بن الخطاب،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اطلاع ہوئی فتح بلا لیا اس عورت نوں فلم یکبر اللہ، عورت نہ لبھی فقام خطیبا فقال هذا الخارج وهذا المرسل لو قدرت علی ما اللہ شترت۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ عورت بھی مل جاندی نا تو انہوں کرن والا بھی مل جاندہ تو میں وہ سزا دینا بھی دنیا کم جاندی۔ نا مرادو مدینہ چے کر دے تسی تخرج المرأة الی ابیہا یقید بنفسہ و الی اخیہا یقید بنفسہ۔ فرمایا انہاں دے بہانے نہ سنیو، انہاں آکھنا پیو بیمار ہے خبر لین چلیاں، بھرا بیمار ہے دھوکھا دیندیاں دے، مکار ہے عورتاں۔ فائدہ خرجت فلتلبس حافظا، جدوں جاوے تے میلے پا کے جائے فائدہ رجت فلتاخذ زینتھا فی بیتھا ولتزین لزوجہا، اینا شوق ہے تے گھر والے نہیں سمرے اوتھے لاوے خوشبوئاں جو مرضی کردی پھرے وہ نیکی اپنے خاوند لئی بنے سوار جسے موقع باہر کنے ویکھنا انہوں جنہیں انہوں پسند کرنا فرض ہے۔ اے تھوڑیاں جے میں پڑھیاں ورنہ پورا باب جڑا 370 تو جائے کہ 374 تک امام نے تھی، امام عبدالرزاق مصنف۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ہوئی احکام دیتے۔ اور دوسرے پاسے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے کہا یہ بھی نہیں کپڑے پاتے تھی، نہیں، کپڑا بذات خود بھی زینت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بالکل سارا کچھ ٹکیا مگر وہ کپڑا آ پہنا آلا ہر کوئی انہوں ویندا، پردہ کوئی نہیں رہا، بالکل عورت کا کپڑا سادہ، وہ زینت نہیں ہونی چاہیے۔ گھر جو مرضی کر دی پھرے فضفاض ٹلا کسیا نہیں ہونا چاہیے، اتنا ٹلا ہوئے پہ وہ جسم کا کوئی حصہ نہیں معلوم ہوتا۔ فرمایا نال سفیق موٹا اگر ہے بھی ٹلا ٹالا مگر موٹا نہیں باریک ہے وچوں سب کچھ دسدا ہوے وال نظر آؤندے ہو سر کوئی فائدہ نہیں۔ اس تو فرمایا لباس کی کہ وہ زینت والا نہ سادہ کپڑے موتی ٹنگ لے اور سارے لا لے خام خالہ تماشا ہر کوئی دیکھو، اور اگر وہ باریک ہے کچھ نہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت ایک گروہ عورتوں کا پیدا ہونا جڑیاں بد نصیب میرے زمانے چ نہیں وہ پیدا ہوئیاں مگر رب دسیا بھی ہونیاں پیدا، تے اللہ دے رسول جنت دی خوشبو 500 سال تک دور ہون گے جے لوگ آؤندی ہے مگر انہوں نے نہیں نصیب ہونی، انہوں نے وہ خوشبو سونگنی۔ انہوں دا آپ نے فرمایا انہوں نے وہ عورتیں بھی ہیں جڑیاں باریک لباس پہن، ایسا لباس جڑا بالکل نہ ہر شے باوجود پہن دے ننگیاں دی ننگیاں کھ فائدہ نہیں انہوں دے لباس دا، یا ٹنگ ہے نا پستان نظر آ رہا ہے کوڈے نظر آ رہا ہے، یا ایسا سمجھو باریک کہ وہ سب کوئی نظر آؤں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا اپنی بھتیجی نے حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر نو وارا خمار رقیق دوپٹہ ہیگا سی، اے قیامت نہیں سی نا سب کوئی ننگا دوپٹہ سی شیخ عن جبینہ مگر وہ چندیا متھا صاف نظر آؤں وچوں دستا باریک۔ فشکت عائشہ رہا اما عائشہ رضی اللہ عنہ پاڑ کے آ ماریا وقار تما تعلمین ما انزل اللہ فی سورۃ النور، پھر آکھیا پت تو جان دی نہیں کہ سورۃ نور قرآن نے کی اتاریا، ثم دات بخمار فکساتا، پھر موٹا دوپٹہ منگوایا تو دے سر تے دے تو حضور فرماؤندے کاسیات آریات میری امت عورتیں ہونگیاں کپڑے پہنے ننگیاں دی ننگیاں الا رؤوسہن کاسنم تل بخت، اور جو حضور نے دسیا نظر نہیں آ گیا سراں تے انہاں دے اس طرح چونڈے تے پھل لائے تے ہور جویں بختی اونٹاں دیاں کہانا جویں اونٹ دیاں وڈیاں وڈیاں کہانا نا ایداں الانوہن فانہن ملعونات، انہاں تے لعنت کرے وہ ملعون عورتاں، کوئی انہوں نے عورت نہ آکھے نہ بھین آکھے نہ ترقی یافتہ آکھے، لعنت پہ جو انہاں کنجریاں تے رب دی مار ہے انہاں تے کوئی شے نہیں انہاں دے پلے بالکل۔ پھر فرماؤندے دیکھ امام ابن حجر الحتمی نے المحارم کبیرہ گناہ تینوں شمار کیا کہ اگر کپڑا اینا باریک جسم سارا نظر آؤ کبیرہ وذکر ھذا من الکبائر ظاہر لما فیہ من الوعید الشدید، امام فرماؤندے دا کبیرہ ہونا صاف ظاہر ہے کیونکہ لعنت جڑی ہے کبیرہ گناہ تو کٹ نہیں ہوندی، یہ چھوٹا موٹا ہوندا حضور کیا آندے کہ لعنت کرو انہوں نے اللہ دی رحمت تو ہمیشہ واسطے نا امید کرو۔ اب پھر فرماؤندے کہ چیزاں کہ کوئی عرض نہیں بالکل غلط ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حضرت دیہ کلبی حضرت اسامہ پر بیعت فرماؤندے کہ دیہ کلبی رسول اللہ واسطے لیا سی مصری بنی چادر رسول کریم علیہ السلام نے وہ دیتی حضرت اسامہ نو، آپ دے بیٹے پالیا سی انہوں، فکسیت امراتی میں اپنی بیوی نو پہنا دی، فقال ما لک لم تلبس القبطیہ، حضور نے فرمایا اسامہ کی گل ہے تو یارو پہنتا ہی نہیں چادر، قالت کسوت امراتی کہنے لگا میں تو اپنی بیوی نو پہناتی، قال مرھا فلتجل تحت غرالا، فرمایا جے دیتی انہوں کہا اسے تھلے کپڑے لاوے اور 2-3 ترہ لاوے، فإنی خاف ان یصف حجم عظامہا، وہ باریک سی تیرلی ٹھیک سی
مگر عورت نے اگر پہنی وہ سارا بدن دسنا، وہ ہڈیاں اور سارا حجم نظر آنا، اس تو یہ انہوں کہہ بھی یہ چھپاوے۔ پھر فرمایا خوشبو نہیں ہونی چاہیے، باہر نکلدیاں وہ ساریاں حدیثاں لکھیاں جنہاں تو حضرت موسیٰ دی سن لو، ایّم امرأۃ استطرت مرت علی قوم لیجد میری فیضان توبہ توبہ، اللہ دے رسول دی زبانوں یہ گل نکلی۔ فرمایا جس عورت نے عطر لایا تے لوگاں دے کولوں دی لنگھی بھی میری خوشبو انہاں نوں آوے فیضانیہ، اور زانیہ عورت اور زنا ہو چکا، بالکل اللہ نے دیکھ لیا کہ بدماش اور زانیہ اور تیرا رب دی مار ہے۔ قال ابن دقیق العید فیہ حرمت الطیب لا مریدۃ الخروج الی المسجد لما فیہ من تحریک الداعیۃ شہوۃ الرجال، اور سدے ذرائع کہ اخیر نہ ویکھو پہلا ہی ویکھو کہ کدھر نوں سڑک جاندی ہے برائی ہے۔ فرمایا تو پتہ لگا، بہت بڑے امام ابن دقیق العید کہ تو پتہ لگا کہ مسجد میں اگر کوئی عورت جانا چاہتی خوشبو حرام ہے، کیونکہ جناب مردوں کی شہوت جڑی زور کل تو فیضا کان ذالک حرام اللہ مریدۃ المسجد۔ اللہ اکبر۔ علامہ البانی فرماؤں ہے جڑی مسجد نو جان لگی وہ لیے جدوں حرام ہے، فماذا یکون الحکم علی مریدۃ السوق ولا ذکر الشوارع، آ سٹیجاں تے بیٹھیاں تے ڈرامے کر رہیاں تے نچدیاں۔ فرمایا انہاں لئی کس طرح انہاں دا حکم کی سخت ہو، مسجد والی دا ہے تے جڑیاں یہ کردیاں کہ بازاراں جائیے تے سڑکاں جائیے، لا شک انہ اشد حرمۃ و اکبر اسما، کوئی شک نہیں کوئی اتنا زیادہ حرام ہے اور تو زیادہ گناہ۔ وقت ذکر حتمی فی الزواج ان خروج المرأة من بیت مطہرہ متزینہ من الکبائر ولا اذن لها زوجہ۔ امام ابن حجر حتمی فرماتے زواجر کہ عورت دا کروں خوشبو لا کے نکلنا، کپڑے پہن کے نکلنا ایک کبیریاں گناہاں چواں، پاویں وہ خامد کنجر بھی اجازت دے، وہ اجازت دینا بھی حلال نہیں ہوتا، حرام ہی حرام۔ ہوں آخر تے کرنا کیونکہ انہوں نے بچے دس رہے میں انہاں کنجراں یہ نہیں سنتا، مگر میرے پر خلاف پہنچ جاتی کہ کی پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ حضرت خدیجہ کاروبار کرنی ہے رسول اللہ، یہ بھی ایک جھوٹ ہے، اسی بولتے آنے ہیں بالکل جھوٹھی گل ہے۔ حضرت خدیجہ کا مال لے کے رسول اللہ کوئی نہیں گئے، یہ سب راوی بے جھوٹے تو بالکل بے بنیاد، نہ ان کا سر نہ کوئی پیر۔ محمد ابن حمید راضی بڑا جھوٹا، وہ استاد سلمہ ابن ابرس جھوٹا، اور ابن اسحاق نو اگے کوئی نہیں پتا بھی کہن دسیا بھی حضور سامان لے کے گئے۔ یہ شکر ہے کہ علم حدیث نہیں حفاظتنا کہ ہر شے لکھی، اس تو اسی یہ نہیں کرنا فلانی کتاب لکھا فلانی، کوئی شے نہیں، ساڈے کو ہر شے جڑی پوسٹ مارٹم ہی موجود ہے۔ اسی للکاراں گے کہ جاوید غامدی ہے جڑا مرضی ہے، یہ نہیں سیرت کی کتاباں لکھیا، یہ گل بننی ہے۔ لا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ ابن مبارک فرماؤں ہے حضرت امام مسلم نے لکھا کہ اگر سند نہ پوچھی جائے تو جی جو مرضی کہندا پھر تو دین نہر مچ جاؤ گا۔ اور ہوں شکر ہے حافظ زبیر علی دئی اللہ انہوں توفیق، بہت گلاں جڑیاں اسی نہیں کرتے سی، اور رسالہ الحدیث منگوانا چاہیے، اتنے بننا چاہیے ہر جمعے، ایک ایک شے دی تحقیق کر رہا ہے کہ ہے اگر صرف مشہور ہے انہوں نے پھیلی ہے تو حضرت خدیجہ کا مال لے کے جانا بالکل بے بنیاد سٹوری، کوئی انہیں تجارت نہیں کی کہ نہ کوئی مال لے کے گئے، نہ حضور پاک نے کیا۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمۃ اللہ یہ ہی فرماؤں کہ بہقی نے لکھیا، دیکھو لکھی ہر شے من طریق ربیع بن بدر وہذی، انہیں ربیع بن بدر دے حوالے نے لکھا کہ آندا ابو زبیر تو میں سنی تو جابر تو سنی، قال رسول اللہ حضرت نفسی من خبیر سفرتین بکروس، کہ میں 2 واری انہاں محنت تے سفر کیتا خدیجہ دا اونٹ لینا کر کے، کہ اونٹ تو دینا۔ فرماؤندے ربیع بن بدر صحیح اے وچ بندہ جڑا نا اس کہانی نوں لیاؤن والا کمزور آدمی، یہ نہیں ٹھیک ثابت کوئی نہیں، ضعیف ہے جی روایت۔ وقال ابن حبان یقلب الاسانید وقال الدارقطنی والذی متروک، بالکل رد راوی ہے۔ اے کیسا علم حدیث، اے جدوں ضرورت پیندی سانوں بھی پھر کھڑنا پینا، اگے پیچھے کوئی خیر نہیں، میں گئے بھی ہوں، مگر کیونکہ انہوں نے فتنہ کھڑا کرتا کہ عورتیں تجارت کر سکیں، حالانکہ ویکھو ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ کوئی نہ مراد اٹھ کے نہیں پوچھتا، جمیا ہی کوئی نہیں، بہ جاندے اگے جڑا آکھے غامدی صاحب خدیجہ خود گئی ہے تجارت میں، تیری کہانی منیے بھی وہ گھر بیٹھی ہے، مرد جڑے وہ ملازم میسرا اور حضور پاک جاندے ہیں، یہ جو تیری گل نکلتی ہے پہ دکانوں سے بہ جان سیل میں کوئی ہے گل تیری، مگر گل ہی ہے نہیں، بالکل ایک کہانی خود کوئی شے نہیں۔ اے میں تواڈے سامنے اس تو اے 237 صفحہ البدایہ والنہایہ دوسری گل ہے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ جدوں یہو جہے لوگ غلط دلیل لینا شروع اسے بالکل پوسٹ مارٹم کرنا، اگے پیچھے یہو جی کچی گل بھی چلتی رہے، ایڈا نہیں بگڑتا، مگر جدوں وہ ذریعے ایک بدماشی شروع کی تھی کہ عورتیں دکانوں سے بہن سیلز مین بن، پھر خبر لینی ہے بھی خدیجہ کے بارے سے ثابت ہے گی، وہ ثابت روایت لے آؤ، سیرت ابن اسحاق اگر وہ کوئی سند موت پر وہ کھاؤ کہ ابن اسحاق دس سکے آپ کتوں، ابن اسحاق سے آپ آندا کیسی جعلی کہانی ہے۔ اور سارے کئی دوست جڑے بڑے خوش ہو کے سناؤں کہ ابن اسحاق لکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدوں گئے
اتنے رستے 'ਚ ایک راہب سی عیسائی، وہ گرجے کے کول جا کے ایک درخت کے تھلے حضور بہ گئے، میسرا جڑا سی غلام حضرت بی بی خدیجہ کا گیا، تو راہب نے پوچھا کہ کون آدمی؟ انہیں آخیا حرم مکہ کا، ساڈے مکے۔ انہیں آخیا اس درخت کے تھلے نبی تو سوا کدی نہیں بیٹھا، اور 12-13 سال کی عمران تو پہلی 5 یہ نبی ہے۔ یعنی اپنے الو مولوی سیدھا کرے سوچتے نہیں بھائی دین دے تھلے بم رکھا گیا، یہ بم مارن دیا کوششاں۔ قرآن آندا کہ ما کنت تدری مل کتاب والایمان، اے نبی تو جاندا ہی نہیں سی کتاب کی ہوندی تے ایمان کی ہوندا، یہ تو قرآن دے ذریعے دسے۔ ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، اس تو رندا پھیر جو کہ جنیاں کہانیاں 40 سال تو پہلا ختم، کہ تجھے امید تک نہیں تھی کہ تجھ پر کتاب نازل ہو، قرآن نہ ٹکر لڑی۔ اس تو پھر انہیں کیا کہ نبی ہونا، تے بعد لکھا کہ میسرا ویکھدا رہا، تو دوپہر ہوندی نا سورج چمکدا تے 2 فرشتے اتنے سایہ کر دے، یعنی فرشتے بھی وہ میسرا اسے کافر ویکھے، اور انہیں آ کے خدیجہ نے دسیا بھی وہ راہب آ کیا کہ نبی ہے۔ ادھروں 2 فرشتے میں کہ تد انہیں شادی کا پیغام دسا۔ اما خدیجہ کا شادی کا پیغام دے نام یہ نرا جھوٹ ہے۔ میں شکر گزار ہاں کہ شفیق مینوں دس دیندا، اس تو میں نہ خطبہ جنہاں دی خبر لینا کہ حضرت خدیجہ کا کسی صحیح سند نہ آئے گا نا کہ انہیں سنیا کر لیا سی میرے نال نکاح کر لیا، میدان چ لیاؤ، تد میں آنا کہ مینوں لا چلاؤ ٹی وی تے انہوں بڑا جڑے دانشور بنے ہیں تے پتہ لگے بھی تسی دین نہ ٹھٹھا بنایا، ایسے بندیاں سد لیں جڑے نہ علم حدیث پڑھتے ہیں نہ انہوں دے پلے ہوندا، منہ ویکھتے رہ جاندے تے سارا پاکستان دہائی دین لگ پیا جاوید غامدی یار بڑا عالم ہے۔ عالم کہدا تسی جاہل سامنے بیٹھے جڑے انہوں گرفت نہیں کرتے تے بھلیا مانسا لیا ہے دی کوئی سنا۔ اور اسی طرح دوسرا قصہ کہ جڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اشفاء بنت عبداللہ نو مقرر کیتا، اے امین حسن اسرائیل صاحب نے بھی اسلامی ریاست لکھ دیتا اس کہ عورتوں بھی اس طرح دے عہدے دیتے جا سکتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر گل جڑی نا اینوں پرکھنا چاہیے، یہ پوری طرح پتہ کرنا چاہیے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الجامع الاحکام پر 20 جلداں سورہ نمل تے لکھ دے کہ وہ جڑا دسیا انہیں ہدہد نے سلیمان علیہ السلام نو کہ میں آیا اتوں سبا دے علاقے جو اتنے ایک عورت حکومت کر، اتنے خیر اسلائی صاحب چنگا کیتا، انہیں آخیا یار جداں اس پرندے نے دسیا نا کہ میں اس بیوقوف قوم نو ویکھیا کہ سورج کی پوجا کر، ادھا ہی حیرانی نہ دسیا کہ یہ بھی حیرانی کی گل ہے کہ ایسی احمد قوم بھی دنیا سے جنہاں دی حکومت ایک عورت کر، اچھا نہیں کیا، یہ انہوں نے برائیاں دسیا کہ مرد مر گئے بغیر کہ عورت حکومت کر، یہ تحت پھر لکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عورتیں نہیں ہونی چاہیے، تو کار القاضی ابو بکر بن هذا نص فی ان المرأة لا تكون خلیفہ ولا خلافہ بھی، کہ حضور دی طرفوں واضح نص کہ عورتیں جڑیاں حکمران نہیں ہو سکتی نے۔ پھر اگے فرماؤں دے قال ابن عربی ولیسا کلام الشیخین فی هذا المسئلہ بشیء، کہ جڑا کوئی آندے عورتیں قاضی بن جان، کوئی آندے کوئی نہیں یہو جہاں ردی گلا نہ کرو، فإن المرأة لا يتبتى منها أن تبرز المجلس ولا تخالط الرجال ولا تفاوض محاولة النذير للنذير، اے اصول دے طور 184 صفحہ اور جلد نمبر 13۔ امام فرماؤں دے کہ عورتوں کو یہ کام تسی کراؤ گے کی بنوں گا؟ عورت لی حلال نہیں کہ بندیاں دی مجلس آئے، پہلا گناہ ہو کہ مرداں دی مجلس آئے، ولا تخالط الرجال، اور نہ اللہ اجازت دینا کہ مرد عورتیں مل کے ایک جگہ کٹھے ہوں، ولا تفاوض محاولة النذير للنذير، تے جے میں مرد نہ گلا کردا تے عورت نہ گلا کرے، اس طرح جڑا وہ کام ہی خراب ہو گیا۔ لأن إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها، کیونکہ اگر وہ جوان ہے تو اس نہ کلام کرنا اور اس نہ ویکھنا حرام ہے، وإن كان برزا لم يجمع الرجال مجلسا واحد، جی وہ زیادہ عمر دی بھی ہو چکی ہے تو پھر بھی دین اجازت نہیں دیتا کہ مرد اور عورتوں دی ایک جگہ مجلس ہے۔ ازدہم فی امام، انہوں دے نال اکٹھی ہوئے وتکون مناظرۃ لہم، بحث کرے، ولن یفلح قط من صبر ھذا ولا من اتقوا، فرماؤں دے جو اے خیال کروں گا کہ عورتوں نوں لے ہونا چاہیے نہ کاروبار، یہ عدالتاں جی وکیل بن تے جج بن، فرمایا نہ وہ فلاح پاؤ گا تے نہ جڑا آدمی یہ عقیدہ رکھو گا وہ بڑا کدی کروں گا، یہ سب برباد ہو جان گے اور تباہ ہو جان گے۔ یہ خطبہ اس تو اج تواڈے سامنے دیتا کہ فتنہ جڑا پھیل رہا، اس تو اج میں ضروری سمجھا بھی اس بارے بھی دیندار لوگوں کو مسلح کیتا جائے کہ جڑے اتنے سامنے بہندے انہوں دسو کہ بھائی تسی این مسلح ہو کے جایا کرو، انہاں روایتاں چھان کے کہ غامدی صاحب ہن پی گیا پیڑ، اگے کوئی گل نہیں سی، کچیاں بھی روایتاں چلدیاں رہندیاں، کوئی گل نہیں سی، توں انہاں تو کڈنا بے دینی پھیلاؤنا چاہنا بدماشی، اس تو ہن گل جڑی نا وہ نتر کے آنی، جب تک ہن سند نہ آئی اور وہ کھڑی نہ نکلی اساں کوئی نہیں مننا۔ اے تواڈے سامنے بالکل کلیئر کٹ دسیا کہ نہ حضرت خدیجہ دا تجارت کرنا کسے صحیح روایت دے اندر
جتھے بھی لکھیاں نا یہ سیرت دیاں کتاباں، حدیث دی نہیں۔ اس تو امام عراقی تجھے کہہ گیا وہ تاریخ اور سیرت دیاں کتاباں نہیں پڑھنیاں چاہیے، جو لبا لکھی جاندے رتبہ جا حدیث دیاں پڑھنی چاہیے، جتھے لکھا کہ میں نے قرآن سے سنا، اس نے فلاں سے، اور وہ بھی نال پرکھیا کہ معتبر ہے یا کچا۔ اتنے آخر سے میں تمہیں سنا دیا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح دے مقدمے لکھ دے کہ عالم دین نو کسی نے آخیا کیا حدیث چاہتا کہ حضور نے آخیا مرن تو بعد ہی ماں باپ نال اگر کوئی سلوک کرنا چاہتا اپنی نماز دے نال ایک نماز انہوں دی پڑھیا کرے، اپنے روزے دے نال، یہ سارے سوال۔ وہ عالم نے پوچھا کن سنائی؟ انہیں نہ لیا، انہوں نے آخیا بالکل سکھا، موت براد ان کس کو سنی؟ نہ لیا، انہوں نے آخیا وہ بھی سکھا۔ اگے ڈاٹ پایا حضور نے فرمایا، انہوں نے آخیا اس بندے دے درمیان اور حضور دے درمیان مفاوض، انہیں صحرا جنگل 1000 میل کا فاصلہ اینی صدیاں بعد جمیا، وہ چونٹاں دیا گردناں ٹوٹ جاندیاں چلدیاں، یہ کن پورا کرنا، کن پہنچاؤنا حضور تک؟ اے وہ علم حدیث ہے جس پاروں اسی یہاں دجالاں دے فتنیاں تو بچے ہیں۔ جڑا یہ نہیں پڑھتا انہوں نہیں حق ممبراں سے بہ جائے لوگوں دسے دین، پہلا سکھو پھر بہو ممبر سے، تاکہ نہ تسی آپ گمراہ ہو تے نہ لوگوں گمراہ ہو، نہ پھڑ لو نہ کہ یہاں دے دھوکھیاں تو بچ جاؤ، دین نو بچاؤ۔ جے عمل نہیں ہوندا تو اپنی کوتاہی منی، بالکل آکھیے قصوروار ہاں۔ تو اتنے پھر وہ حدیث پاک اللہ دے رسول علیہ السلام دی کہ بندہ جنگل جا رہا سی، اس ویکھیا کہ ایک جگہ کھوپڑی نظر آئی، مریا کوئی بندہ تو دی کھوپڑی پئی، وقت ہوندا ہے حالانکہ روز اسی مرے وینے قبراں نہیں نہ سوچ دے، جدوں نور چمکنا ہوندا ہے دل خیال آیا کہ اخیر آ ہی ہو جانا، قبر چھڈیاں ہو جانیاں، کھوپڑی ہو جانی۔ انہیں کی کیا پھر فوراً سجدے ڈگا اور آخیا اللہ مانتا انتا وانا انا، اے اللہ تو ہی ہاں بخشنہار اور مہربان تے میں وہی ہاں جو میں قصوروار ہاں، گناہگار ہاں، انت العباد بمغفرہ، تیری یاد بخشنا، وانا العباد بذنب، تے میں انسان ہاں میری یاد سے بار بار غلطی، میں بھولدا رہنا۔ اللہ دے رسول نے فرمایا سر سجدہ نہیں چکیا، جدوں آواز نہیں غیب چو آ گئی اللہ نے تینوں بخش۔ اس تو توبہ کریے، معافی منگ لیے، شاید بیڑا پار ہو جائے۔ بہانے بنا کیے کام بھی غلط کرنے تے بہانے بنا کے انہوں جائز کرنا، اپنے آپ کو آگے پاؤنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعلان 15 روزہ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 2:07 وقت 8:30 بجے مسجد میں شروع ہوگا۔ احباب شرکت فرمائیں، کیونکہ 15 دن بعد ہوں اس تو دسنا پہنتا بیاہ جڑا اتوار آ رہا ہے جی درس آ جایا کرو، اپنے جگہ وقت منگتے رہتے اتنے چلو اتنے وہ بھی ٹھیک ہے، اللہ کرو گا وقت ایسا چلیں گے، مگر جڑا ہو رہا وہ شریک ہویا کرو، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اے بچے کی طرفوں اعلان ہے، رابطے کے لیے قاری عبدالمنان صاحب اپنے قاری قرآنی گرامر کورس جامع مسجد کریم الحدیث میں شروع کیا جا رہا، قرآنی گرامر کورس کہ قرآن مجید کا گرامر ترجمہ۔ احباب سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے، 6 تا 7 بجے شام، 6 تو لے کے 7 بجے شام تک 1 گھنٹہ ہویا کروں گا قرآن مجید کا ترجمہ گرامر۔ رابطے کے لیے قاری عبدالمنان صاحب نہ رابطہ کیا جائے، نام لکھائے جان تو انشاءاللہ وہ پروگرام جڑا نفع بخش ہوگا۔ مولوی فقیر اللہ صاحب بھی طرفوں اعلان کہ اعلان کر دیو تاریخ دعوت و عظیمت مولانا سید ابوالحسن ندوی صاحب بھی، ختم نبوت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، قادیانیت ابوالحسن علی ندوی صاحب، سیرت نبی شبلی نعمانی مکمل سیٹ، یہ 4 کتاباں مولانا کو موجود ہے، جنہ دی جیب اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیتی ہے لے کے جاؤ، تو جڑے خرید نہیں سکتے وہ آپ امیر آدمی کہے نو لے دیا کرو، یہ صدقہ جاریہ۔ اور یقین جانو جنی ضرورت ہے اس وقت دینی لٹریچر پھیلاؤن دی نہیں، نہ مسجداں بناؤن دی ہے نہ جہاداں دی ہے، کتاباں ونڈو تاکہ مسلمان جنہیں پتہ تو رہے دین اصل ہے۔ اچھیاں کتاباں جس کسی تنظیم نے بھی لکھیاں اور لے کے نا اس جمعے تے لیا کے مفت ونڈیا کرو، دین سکھ جان لوگ مرد عورتاں یہ غنیمت، دین دا علم چھپتا جاتا ہے، جھوٹ بولنے والے ملاوٹاں کری جاندے ہیں۔ اس تو یہ کتاباں خود بھی خریدو اور دوسرے ساتھیوں 5-10 خرید کے ونڈ دیا کرو، یہ تواڈے واسطے انشاءاللہ بہت بہترین تجارت۔
اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی صحابہ بارک وسلم. بیماراں دی دعا دا ویکھے انشاءاللہ نماز تو بعد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.